آپ ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر ہیں جنید اکبر خان صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ سواگی میں یا مارگلہ کے پہاڑوں میں ایک جو ہے ٹینٹ ویلیج بنائیں گے، پہلے 2-3 دن وہاں پر سٹے کریں گے، یہاں سارے PPK کے اور جو نزدیک پنجاب کے لوگ ہیں، کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے۔ لیکن اس دفعہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کراچی، کوئٹہ اور لاہور کے لوگ نہ آئیں، لیکن جس دن ہم اسلام آباد کو بند کریں گے اسی دن لاہور کے لوکل لوگ بند کریں گے، کراچی کے لوگ بھی بند کریں گے، اور کوئٹہ کے لوگ بھی جو مین شہر آئے ہیں تو احتجاج پہ اگر ہم یہاں بیٹھیں گے تو وہ وہاں بیٹھیں گے۔ طارق فضل چودھری صاحب، جنید اکبر خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو بند کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جس دن ہم اسلام آباد کو بند کرنے کے لیے ہم احتجاج کریں گے اس دن پاکستان کے بہت سے شہروں میں مظاہرے ہوں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی طرف سے یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کرنے کی اور ریکنسیلیشن کی کوشش کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیے میر صاحب، یہ ایک دن کا تو مشن ہوتا نہیں ہے اور نہ یہ ایک دن میں اکمپلش ہوتا ہے۔ وہ اپنی ایک سیاسی جو جنگ ہے، لڑائی ہے، سفر ہے، وہ جاری رکھیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سڑکیں وغیرہ وہ اسلام آباد کی طرف آنے والے بند نہیں کر سکتے، اس کی سیاسی وجوہات تو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں۔ میں صرف ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں، ہزاروں، جو پشاور سے روز آتے ہیں، روز واپس جاتے ہیں، اور کاروبار ہیں، بہت سارے اور معاملات ہیں، یہاں سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اسی طرح دیگر شہروں سے۔ تو لہٰذا یہ تو ایک بات جو ہے یہ سیاسی بیان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ دوسری جو بات ہے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ 7 مئی کو جو تقریر کرتے ہیں پرائم منسٹر قومی اسمبلی میں، وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں دعوت دیتا ہوں اپنے PTI کے بہنوں اور بھائیوں کو کہ میں یہ اپنے چیمبر میں بیٹھا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یعنی یہ آغاز ہے۔ اور دیکھ، سیاست ضرور کریں آپ، لیکن سیاست کی آڑ میں قوم میں ڈیوائیڈ اور تفریق پیدا مت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ کو اس عظیم الشان کامیابی کے بعد جو مرال آپ کا بلند ہوا ہے، اب پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ کے دوست جو باہر بیٹھے ہیں پاکستانی، وہ کتنے خوش ہیں اور کتنے فخر میں ہیں کہ ہمارا سر یہاں بلند ہو گیا ہے، مسلم ممالک آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ جس کو آپ نے ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے، اداروں کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے سسٹم کے اندر جو نقائص موجود ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے، معیشت کو بہتر بنانے کے لیے مل کے زور لگائیں، مل کے دھکا لگائیں، سیاسی لڑائی سیاسی میدان میں لڑتے رہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے دوبارہ ڈیوائیڈ، پولرائزیشن، قوم میں تقسیم کی بات کی تو وہ اس ملک کے حق میں نہیں ہے۔ میں اگین آئی ول ریسٹرکٹ مائی سیلف ٹو دس لیول، ورنہ میں اگر تھوڑا سا کہیں تو، کیونکہ میں اس ڈیوائیڈ میں نا آپ جانا نہیں چاہتا، کوئی بیان ایسا دینا نہیں چاہتا۔ جو لوگ تحریک انصاف میں بھی ایسے لوگ تھے جو پہلے ریکنسیلیشن کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے محاذرے کی طرف نہ جائیں، ان میں ایک علی ظفر صاحب بھی تھے، زرتائی صاحبہ جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں، اکثریت میں کہہ دیتا ہوں، اکثریت PTI کے لوگ ہیں، اکثریت، لیکن وہ محاذرے کے حق میں نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ معاملات افہام سے آگے بڑھیں، لیکن زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ ہیں قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر، علی ظفر صاحب ہیں سینٹ میں، ان کی آج 6 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ کتنی؟ 6 گھنٹے کی۔ 6 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، میٹ پرائم منسٹر عمران خان ٹوڈے held discussions with him on all aspects for 6 hours. Some very important matters were discussed. Among them was a country-wide movement for which the party should prepare and be well organized. He has warned that there is no room for anyone in PTI to play both sides. تو زرتاج گل وزیر صاحبہ، میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں یہ کیا حالات پیدا ہوئے اچانک کہ جنید اکبر صاحب اور علی ظفر صاحب جو ہیں وہ ہمیں ایک ہی پیج پہ نظر آ رہے ہیں اور کنٹری وائڈ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ آئی ہوپ میر صاحب آپ مجھے ٹائم دیں گے۔ میں پہلے سے تھوڑے 2-3 ان کو فیکٹس اینڈ فگرز دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ خٹک صاحب 9 مئی میں نہیں تھے، بالکل تھے۔ اورنگزیب کھچی صاحب کو آپ نے ہمارا لوٹا لے کے ہمارے عمران خان کے نام پہ جیتے ہیں، آپ نے ان کو کوئی منسٹر بنا دیا ہے۔ اسی طرح مبارک زیب کو عمران خان کے نام پہ جیتے ہیں، آپ نے ان کو منسٹر بنا دیا ہے۔ سب لوگ 9 مئی کے بعد بھی عمران خان کے نام پہ الیکشن جیت کے آئے ہیں۔ ایک ہی گاڑی کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد بھی تھی، اندلیب صاحبہ بھی تھی، خدیجہ شاہ بھی تھی۔ خدیجہ شاہ بھی جیل کاٹ چکی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا آپ ابھی تک 9 مئی کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہونے دیتے ہیں، کیا کہ ضمانت نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اندلیب صاحبہ اور منزہ حسن وغیرہ ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی صفوں میں ادھر ادھر سے شامل ہیں۔ تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگر،
دوسرا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ نے کہا کہ جی قومی یونٹی کی بات ہے آپ نہیں کریں گے. آپ بہتر ہے, آپ اچھی بات ہے آپ کے لیے کہ آپ قومی یونٹی کی بات کریں, لیکن مسئلہ ہے کہ یہ آپ کو پنجاب میں بھی سمجھانا پڑے گا لوگوں کو, کہ پنجاب کو تو آپ نے پورا یرغمال کیا ہوا ہے. آپ نے کہا نا کہ اگر ہم قومی یکجہتی کی بات کریں, میر صاحب مجھے ایک بات بتا دیں, خان صاحب نے اور بشرا بی بی صاحبہ نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ میں یا 190 ملین پاؤنڈ میں ثابت ہوا کہ 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کی, ان کی ذات کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں پہنچا. 3 مہینے سے خان صاحب کی ملاقاتیں بند کی ہوئی تھی. میں بھی پرسوں اپنے اڈیالہ جیل ٹرائل کے اندر میری بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, انتہائی کمزور ہوئے تھے. بشرا بی بی صاحبہ کوئی مجرم تو ہے نہیں, نہ کوئی وہ عادی مجرم ہے, آپ نے خان صاحب کی وجہ سے ان کو سزا دی ہوئی ہے نا, وہ جیل کے گرمی میں اور حبس میں جا کے جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں. ابھی ہم القادر ٹرسٹ کے لیے ہائی کورٹ کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں. آپ نے اتنا 26 آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشری کو انڈرمائن کر دیا ہے کہ آپ ہمارے کیسز ہی نہیں لگنے دیتے ہیں. سپریم کورٹ میں اعجاز چودھری صاحب یہ جو خبریں ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, عنقریب وہ رہا ہو جائیں گے, دوسری طرف تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, اب اعجاز چودھری صاحب سینیٹر ہیں, آپ نے ان کو ووٹ کی طاقت سے بھی محروم کیا, پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں کرتے, اور اگر پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے ان کو باہر نہیں آنے دیتے ہیں. وہ سپریم کورٹ سے کس لیے آئے ہیں کہ اپنی عام ضمانت کے لیے, آپ ہماری ضمانتیں نہیں دیتے ہیں. اس وقت میرے اوپر 14 جو ہیں وہ جیل ٹرائل اس وقت میرے چل رہے ہیں, 14 میرے اوپر ٹرائل چل رہی ہیں, باقی میرے اوپر بیل بیفور اریسٹ کی FIR ہیں. خان صاحب کی آپ ضمانت نہیں ہونے دیتے ہیں. FIR کتنی آپ پہ؟ اب تو 59 ہے. 59 اینٹی کرپشن کا کیس بھی میرے اوپر انہوں نے پنجاب کے اندر بنا دیا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں میر صاحب کہ جب انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, جب آپ نے ہمارے اوپر سارے دروازے بند کر دیے ہیں, آپ نے جوڈیشری کو 26 آئینی ترمیم کے بعد انڈرمائن کر دیا, پیکا ایکٹ کے ذریعے کوئی جو ویل آگر یا کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی سچ بولنا ہوتا ہے تو آپ تو اس کا پروگرام ہی بند کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کے اوپر توہین مریم کے اندر جو ہے آپ ان کے اوپر FIR کروا دیتے ہیں. جنید اکبر صاحب ہو, علی ظفر صاحب ہو, زرتاج گل ہو, بیرسٹر گور ہو, عمر ایوب صاحب ہمارے ورکر ہوں, اگر ہم عمران خان کی رہائی کی بات نہ کریں تو کیا کریں؟ عمران خان بے گناہ جیل کے اندر ہے, بشرا بی بی صاحبہ اس وقت جیل میں. آپ اس وقت دیکھیں, میں اس دن مل کے آئی ہوں اس کو شاہ محمود قریشی صاحب کو, اس وقت وہ PIC کے اندر وہ ہیں, ان کو دل کی تکلیف ہے, اور آپ اس کو اٹھا کے جان بوجھ کیجئے. وہ جج نے بھی کہا کہ آپ کیوں ان کو لے کر آئیں گے, تو اس وقت بیمار ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھ لیں, یعنی آپ کا سیاسی انتقام ختم ہی نہیں ہوتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم قومی یکجہتی کی بات کریں, اور پھر مودی اگر آپ کو للکار رہے آپ کے عام شہریوں کو, اور آپ کی اپنی وزیر اعلیٰ جو پنجاب کے جمہیر شرافت علی سے ہارنے کے بعد مودی کا نام لینے کے بجائے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ بڑا ہے, اور بھارت نے واقعہ ہمارے اوپر حملہ کر کے کوئی خاص بڑا نقصان پاکستان کا نہیں کیا, 51 لوگ شہید ہو گئے. تو مجھے بتائیں مریم نواز کی اور مودی کی زبان میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم تحریک نہ چلائیں, ہم ملک کے لیے باہر نہ نکلے, سیاسی لوگ نہیں, میرا مطلب کہ اگر ہم سیاسی لوگ باہر نہ نکلے تو ہم کیا کریں؟ بیسیکلی زرتاج گل وزیر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, تو ہم اگر باہر نہ نکلیں تو کیا کریں. اور طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ریکنسیلیشن کرو, پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کرو.